बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के नए मौजू के साथ जावेद रसूल हाजिर है। दोस्तों, आज से कई साल पहले जब ये मीडिया थोड़ा आज़ाद हुआ था, टॉक शो बहुत ज़्यादा चल रहे थे, तो मैंने एक कॉलम लिखा था जिसमें बताया था कि इंडिया में बाज़ जगहों पे, ख़ुसूसन राजस्थान में, जो उनके राजे महाराजा थे, उनके यहाँ कोई डेथ हो जाती थी तो वो खुद नहीं रोते थे। वो समझते थे कि ठाकुर और राजे महाराजे मर्द, इनको जो है रोना अच्छा नहीं लगता, सूट नहीं करता, मर्द नहीं रोते। तो उस ज़माने में पेशावर ख़वातीन हुआ करती थी जो उनको बुलाया जाता था और वो आके मैयत पे बैन करती थी, शोरो गुआ करती थी, सर पीटती थी और उनको उसका मुआवजा दिया जाता था। वो मैयत ना उनकी कोई रिश्तेदार है मरने वाला, ना उनका कुछ सगा है, लेकिन चूँकि एक पेशा है उनका, तो इसलिए वो सारा कुछ करती हैं और उनको रूदाली कहा जाता था। इंडिया में एक फिल्म भी बनी थी कोई शायद 20-25 साल पहले, और उसका नाम भी यही था, रूदाली। और उसमें मुझे याद है कि डिम्पल कपाड़िया ने उसका कैरेक्टर किया था और उसको नेशनल अवार्ड भी मिला था उस फिल्म को, और ख़ास तौर पर डिम्पल कपाड़िया को, कि उन्होंने बहुत अच्छा रोल किया है। ये बात मुझे इसलिए याद आई है कि ये जो हमारा मीडिया है और ये जो हमारे एंकर हजरात हैं, हर रोज़ आके टाइयाँ लगा के बैठ जाते हैं एयर कंडीशन कमरे में, सूट पहने होते हैं और कौम का दर्द इनको जो है इनका देखने वाला होता है, चीख रहे होते हैं, जमहूरियत के लिए कर रहे होते हैं। कल एक दूसरा हादसा हो जाता है, उसके लिए करते हैं, परसों को तीसरी चीज़ आ जाती है तो उस पर शुरू कर देते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे इसलिए याद आ रही हैं कि पिछले दिनों जो बड़ा ही अफसोसनाक और क्या कहना चाहिए कि दिल को दहला देने वाला वाक़या हुआ है जीटी रोड पे खातून के साथ। मैं उस वाक़े के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, ना उसके बारे में, चूँकि वो तो है इतना दर्दनाक कि उस पर बात ही नहीं की जा सकती। मैं बात करना चाहता हूँ कि उस वाक़े के बाद मीडिया पे क्या हुआ है। मीडिया पे हर रोज़ हर मामला डिस्कस किया जा रहा है। वो आ गई थी, वो वहाँ से आई थी, वो इतने बजे चली थी, उनके बच्चे साथ थे, उनके बच्चों के सामने ये किया गया, वगैरह 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 वगैरह। और फिर अपने तौर पे इनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। कराची में एक फूल सी बच्ची, बिल्कुल नन्ही मुन्नी 5 साल है, उसके साथ भी ज्यादती हुई है। उनके वालिदैन को मॉर्निंग शो में बुलाया जा रहा है और उनसे पूछा जा रहा है, इस किस्म के सवाल किए जा रहे हैं कि मुझे तो हैरानी होती है कि ये किस किस्म का माशरा है और हमारी हुकूमत क्या कर रही है। यानी इनको खुली छुट्टी दी हुई है कि आप जो मर्जी करें, जो मर्जी सवाल पूछें, इनमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। असूली तौर पर तो जो ऐसा कोई वाक़या होना चाहिए तो इनको तो जगह भी नहीं बतानी चाहिए कि ये कराची में हुआ है या लाहौर में हुआ है या पेशावर में हुआ है और बच्ची के साथ हुआ है या बच्चे के साथ हुआ है। पुलिस को अपना काम करना देना चाहिए। हाँ, अगर पुलिस कुछ नहीं करती तो फिर पुलिस को पूछें, और पुलिस को भी चाहिए कि वो हर रोज़ टीवी पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे, एक स्टेटमेंट इशू कर दे कि हमने ये किया है, ये किया है। और मुझे याद है जब ज़ैनब के बारे में प्रोग्राम हुआ करते थे और उसमें इतनी तफसील, यानी दर्दनाक के उसकी जिस्म पे फ़लाँ जगह निशान थे, फ़लाँ जगह ज़ख्म थे। मैंने उस वक्त भी लिखा था कि कुछ खुदा का खौफ करें। आप एक तो उनके साथ ज्यादती हुई है, अब हर रोज़ आप उनके ज़ख्मों को खुरच रहे हैं, ये सारी तफसीलात बता के। आपको पता है उनकी फैमिली को इन सारी चीज़ों का कितनी तकलीफ़ होती है, लेकिन इनको सिर्फ पैसे के लिए, इनको सिर्फ रेटिंग के लिए, ये बिल्कुल गिद्धों की तरह है जो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब कोई मौत हो तो हम जाके एकदम उसके ऊपर झपट पड़े। शर्म आनी चाहिए इस मीडिया को। और बड़े महज़्ज़ब बनते हैं ये, जमहूरियत की बात करते हैं, ये कभी इंग्लैंड की बात करते हैं, कभी अमेरिका की बात करते हैं, अपने गिरेबानों में बिल्कुल नहीं जानते। उसके बाद आते हैं कि पुलिस ने क्या किया। पुलिस हर रोज़ बता रही है उसको कि हमने उसकी जियो फेंसिंग कर ली है, उसके टावर के ऊपर से हमने जितनी कॉल्स हैं वो हमने सारी ट्रेस कर ली हैं, हम ये कर लें। यानी आप मुलज़म को जो है बता रहे हैं कि ये तरीके हैं जिससे हम कल को आपको पकड़ सकते हैं, और वो कल को वो सारा तरीक़ेकार वो इख्तियार ना करें। फिर आपके पास एक बंदा आ गया, खुद पेश हो गया, वो आप उसको भी बता रहे हैं कि वो बंदा खुद पेश हो गया, पता नहीं शायद शफकत नाम का था कि पता नहीं क्या नाम था,
جس کا مطلب ہے کہ جب وہ ٹی وی پہ یہ بات سنے گا جو ملزم ابھی تک وہ گم ہوا گا، تو وہ ان تمام ٹھکانوں پہ نہیں جائے گا یا وہاں سے ہٹ جائے گا جہاں کا شفقت کو پتہ ہے اور کوئی نئی جگہ چلے جائے گا. اور اسی لیے ابھی تک وہ پکڑا نہیں جا رہا، کیونکہ اس کو ٹی وی سے مسلسل ساری بریفنگ مل رہی ہے کہ کون کس کو پکڑ لیا ہے، کس نے کیا کہنا ہے، کس کو کہنا ہے، کہاں کہاں کا ان کو پتہ ہے اور میں نے وہاں نہیں جانا. یہ حال ہے پولیس کا ہمارے کا. ابھی نئے آئے ہیں عمر شیخ صاحب، ان کو ان بنیادی باتوں کا ہی نہیں پتا کہ ہم کس طرح ملزم کی مدد کر رہے ہیں. ان کو ہر روز ہم بریف کر رہے ہیں کہ بھائی ادھر نہ جانا، ادھر کا ہمیں پتہ چل گیا ہے، تمہارے چچا نے ہمیں یہ بتا دیا ہے، تمہاری ہمیں سالی نے یہ بتا دیا ہے، اب تم اس طرف نہ جانا. کیا بتاؤں. پھر آ جاتے ہیں سائبر کرائم کی طرف. ابھی ان دنوں ایک خاتون کی جو بڑی انگلش کوئی فورن لینگویج میں یعنی اس ایکسن میں بول رہی ہیں کہ میں وہ ہوں خاتون اور میرے ساتھ یہ ہوا اور میرے ساتھ یہ ہوا ہے. کسی نے اس کو نہیں پکڑا. کسی میڈیا والے اس کے پاس تو نہیں گئے کیمرہ لے کے، اس لیے کہ سب کو پتہ یہ کیا مذاق ہے. اس کو کیوں نہیں پکڑا گیا؟ اس نے کیوں نہیں کیا کہ آپ کیا مذاق کر رہی ہیں پوری قوم کے ساتھ؟ اور وہ پتہ نہیں بعد میں پتہ چلا کہ وہ کوئی ٹک ٹاک گرل ہے. کوئی شرم نہیں، اپنے کام کا کسی کو پتہ ہی نہیں، بنیادی باتوں کا نہیں پتا. اور چلے ہیں جی ہم لاہور کو یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. ہر روز کوئی نہ کوئی ایک واقعہ پیش آتا ہے اور نئے قانون بن رہے ہیں. نئے قوانین کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جن مجرموں کو پکڑتے ہیں ان میں سے سزا کتنے کو ہوتی ہے؟ ان کو سزا ہی نہیں ہوتی. کبھی کوئی ان کو ایم این اے بچا کے لے جاتا ہے، کبھی ان کو کوئی پولیس والا بچا کے لے جاتا ہے، کبھی وہ کو پیسے دے کے بچ جاتا ہے، کبھی وہ لڑکی گھر والوں پہ پریشر ڈال کے صلح کر لیتا ہے. قانون تو موجود ہے، آپ نے ان کو خود راستے دیے ہوئے ہیں، کسی کو سزا ہی نہیں دیتے. آپ ان کو سزا دیں انہیں قانون کے تحت. 5 سال 10 سال کے 10 بندوں کو آپ سزا دیں گے تو نہیں کریں گے. آپ نے سزائے موت کا کرنا تو کر دیں. لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ قانون پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. وہ کون کرے گا؟ کوئی بھی اس طرف تو کوئی جاتا ہی نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ پچھلے کوئی 10-15 سال میں جنوبی پنجاب میں مظفر گڑھ، ڈیرہ غازی خان، لیا، اس طرف 5-6 لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی گئی. وہ پولیس کے پاس گئیں، پولیس چوکی میں ایف آئی آر درج کرانا چاہتی تھیں. اس کی درج نہیں کی گئی کیونکہ ملزم وہاں کے باس اور وڈیرے تھے. انہوں نے تھانے کے سامنے خود سوزی کی، اپنے آپ کو جلا دیا. اس لیے نہیں کہ مجھے انصاف نہیں ملا، اس لیے کہ ایف آئی آر ہی نہیں درج کی گئی. کبھی آج تک کسی نے پوچھا ان کو؟ وہ ایک بندے کو پکڑتے ہیں، اس کو سسپینڈ کر دیتے ہیں، اس کے بعد اس کو کسی اور تھانے میں لگا دیتے ہیں. کسی کو سزا ہی نہیں ہے. یعنی انسانی جانوں سے تیلی. کل بھی بہاولپور میں اس طرح کا ایک واقعہ ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس طرح ہوتا ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے. یہ بہت ہی گھناؤنا واقعہ ہے، بہت ہی گھناؤنا جرم ہے اور اس کی سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے. لیکن آپ نے 5 دن اپنے سارے پرنٹ میڈیا اور جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کو کوئی کام اور نہیں کیا. ساری دنیا میں بتایا کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، اور اپنا چہرہ جو ہے اس پہ خود کالک ملتے رہے ہیں. ساری دنیا میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں لیکن وہ ان سے قانون کے مطابق نپٹتے ہیں، قانون کو اس پہ عمل درآمد کرواتے ہیں، قانون کے شکنجے میں لاتے ہیں. اس طرف ہم نے نہیں توجہ دینی، اس طرف نہیں کہنا کہ کیا ہوا ہے. کتنے لوگوں نے پروگرام کیے ہیں کہ وہ جو جنوبی پنجاب میں لڑکیاں جو ہیں ماری گئی ہیں، جنہوں نے خود سوزی کر لی ہے. کتنے یہ میڈیا نے، چونکہ وہ غریب ہیں، ان کا کوئی نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے. کوئی جو بڑی کوئی این جی او نے بھی کبھی آج تک نہیں بات کی. ابھی پکڑا ہے انہوں نے اس کو، جو بہاولپور میں یہ واقعہ ہوا ہے، وہ اس کی ضمانت ہو جائے گی، پھر وہ جو ہے نا 2-4-6 مہینے بعد پھر بحال ہو جائے گا. وہ اس کی موت کا ذمہ دار ہے. اس کے اوپر 302 ہونی چاہیے جو لڑکی بہاولپور میں ماری گئی ہے، کیونکہ اس پولیس والے نے اس کی ایف آئی آر درج نہیں کی. اس نے اس بات پہ کی ہے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ 8-10 خواتین صرف اس بات پہ اپنا جان دے چکی ہیں کہ ان کی ایف آئی آر تک نہیں درج کی گئی. انصاف ملنا تو دور کی بات ہے. پھر وہ ایک الگ بحث ہے کہ انصاف کم ملتا ہے. ہمارے چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ انصاف دینا حکومت کا کام ہے. اور انصاف دینا جناب آپ کا کام ہے، حکومت کا کام نہیں ہے. انصاف کے لیے ترازو آپ کے پاس ہے، ان کے پاس نہیں ہے. آپ دہشت گردوں کو چھوڑ دیتے ہیں،
آپ یہ جب پھر کہیں گے میں سیاست کی بات کرتا ہوں، سب لوگوں کو ضمانت پہ باہر بھیج دیتے ہیں. یعنی کس بندے کو 7 سال سزا ہوئی ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی مجھے میرا ادھر ذہنی تناؤ محسوس کرتا ہوں تو مجھے ضمانت دی ہے، پھر 6 ہفتے کی ضمانت دے دیتے ہیں، پھر آپ اس کو باہر بھیج دیتے ہیں اور پھر ہمیں آپ لیکچر دیتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر رہے ہیں. کبھی حکومت کو کہتے ہیں اپنا کام کریں، سب لوگ اپنا اپنا کام کریں. پولیس بھی نہیں کرتی، عدلیہ بھی نہیں کرتی، حکومت بھی نہیں کرتی. ان کی ترجیحات ہی اور ہیں. عام آدمی کے لیے ان کے دل میں کوئی درد نہیں ہے، عام آدمی کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کرنا، ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے. لوگ ہیں کہ کیا کریں، لوگ کس کے پاس جائیں؟ عدالت کے پاس جائیں. اب تو سنا ہے کہ اتنی زیادہ وکیلوں کی فیسیں مہنگی ہو گئی ہیں کہ عام آدمی تو اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا کہ وہ انصاف کو کیسے جو ہے حاصل کرے. کسی بھی جگہ پولیس میں بھی جب تک آپ پیسے نہ دیں، آپ کی چوری ہو جائے آپ پیسے دیں گے تو درج ہوگی، آپ کی کچھ اور ہو گیا تو آپ پیسے دیں گے تو ہوگی. مجھے یاد ہے کہ بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مار رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکو کو پکڑ لیا یا پولیس کو پکڑ لیا، جو کہ بہت بری بات ہے. لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ اگر اس کو پولیس کے حوالے اسی طرح کر دیا تو یہ ان سے 1000-2000 روپے لے کے اس کو چھوڑ دیں گے، لہٰذا وہ اپنا سارا غصہ ان پہ نکالتے ہیں جو ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے. تو اس کو شروع کریں سر، کسی جگہ سے شروع کریں، اسی سے شروع کر لیں. کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے، بڑے قانون ہیں، سارے قانون موجود ہیں، ان پہ عمل نہیں ہو رہا، ان پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. وہ شاید غالب نے کہا ہوا ہے کہ ہم کو شاہوں سے عدالت کی توقع تو نہیں، ہم کو شاہوں سے عدالت کی توقع تو نہیں، آپ کہتے ہیں تو زنجیر ہلا دیتے ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنا، اپنے اہل و عیال کا، دوستوں کا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.